کروں گا ہم میں کون ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت یہ تصور دے ذہن کے اندر رکھتا ہو مولا میں صرف جانور ذبح نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے اپنی ساری پسند کو قربان کر رہا ہوں، اب وہی پسند کروں گا جو تجھے پسند ہوگا، اور جو تجھے ناپسند ہو اسے میں اپنی زندگی سے دور کر دیتا ہوں۔ یہ خیال تو آتا ہی نہیں، جلدی ذبح کرو، جلدی چڑھاؤ، جلدی کھاؤ، جلدی پیو، بس مقصد فراموش ہو گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچے کو قربان کرنے کے پورے پروسیجر کو آپ دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ جب اپنے بیٹے کو لے کر کے حضرت ابراہیم جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم کی بیوی کو جا کر شیطان پھونک مارتا ہے، تجھے معلوم ہے تیرے بیٹے کو کہاں لے جایا گیا؟ کیا تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیا مزاج دیا تھا اپنی بیوی کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ بیوی نے کہا باپ ہیں، بچے کو گھمانے لے کر کے گئے؟ نہیں نہیں، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے کر کے گئے۔ فوراً کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں، انہیں اللہ کا حکم ملا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی نے کہا، حضرت اسماعیل کی والدہ نے، حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل قربان۔ یہ راستے میں حضرت اسماعیل کو ورغلایا، انہوں نے بھی تگڑا جواب دیا، پتھر مارے اس کو۔ یہ مزاج ہے۔ اور پھر جب اپنے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو جمعہ میں کروں گا، اس کے مختلف نکات کہ بیٹے سے آپ نے یہ کیوں فرمایا، نبی کے خواب کی پوزیشن کیا ہوتی۔ میں صرف آج سبق پیغام قربانی آپ کو دے دوں۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ ذرا کہہ کر دیکھیے اپنے بیٹے کو آج کے دور میں، ذرا کہہ کر دیکھیے، گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور نہ جانے کتنوں سے شکایت کرے گا میرا باپ بڑا ظالم ہے، مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یار رہنا دشوار ہے نا، ہوگا کہ نہیں؟ لیکن قربان جائیے، کہنے والے نے بہت خوب کہا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ حضرت ابراہیم کی نگاہ کا فیضان تھا یا مکتب کی کرامت تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے ہونے کے آداب کو بجا لاتے نظر آتے ہیں؟ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کہتے ہیں یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے والد بزرگوار جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، کر گزریے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جینا بھی اللہ کے لیے ہے اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا جینا بھی کسی اور چیز کے لیے ہے اور مرنا بھی کسی اور چیز کے لیے ہے۔ ہمارا جینے مرنے کا مقصد ہی بالکل فوت ہو چکا ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ ستجدنی انشاء اللہ، توجہ چاہوں گا، بہت گھمنڈ نہیں کیا انہوں نے، ارے ابا کر لو کوئی فکر کی بات نہیں میں صبر کروں گا، نہ، وہ جانتے تھے عظمت الہی کو، جانتے تھے قدرت الہی کو، جانتے تھے، تو کہا ستجدنی، ان قریب میرے والد آپ مجھے پائیں گے۔ ڈائریکٹ نہیں کہا من الصابرین، صبر کرنے والا نہیں کہا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ پتا چلا توفیق اگر بندہ خدا سے مانگے تو خدا توفیق عطا فرماتا ہے،
کوئی بھی کام اپنی ذات پر بھروسہ کر کے نہیں، خدا پر بھروسہ کر کے کرنا چاہیے انشاءاللہ کا۔ یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے، زندگی رہی تو میں کلچر جو ہمارا آج اسلامی ختم ہو رہا ہے، اس کلچر کے اندر لفظ انشاءاللہ ہے جو آج ہمارے کلچر سے غائب ہو چکا ہے۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں، مجھے ضمن یاد آ گیا۔ وینکوور کینیڈا کے اندر ایک بہت اچھا خوبصورت شہر ہے، میں پہلے ہر سال وہاں جایا کرتا تھا، اور کچھ دوست احباب تھے، ہم لوگ رات کو ماؤنٹن پر چلے جاتے تھے، کبھی دن میں چلے جاتے تھے۔ تو ایک بار وسلر ماؤنٹن وہاں کا بڑا اچھا ماؤنٹن کہلاتا ہے، تو ہم لوگ دوست احباب ہم لوگ نکلے، تو ایک برمنڈا پہنا ہوا شخص سامنے سے آ رہا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، مسلمان ہوگا، اب وہاں تو کوئی بھی کیسے بھی لباس پہنتے، ہم نے جواب دے دیا۔ تو ہمارے دوست کو تھوڑی سی تھوڑا ان کے اندر تجسس تھا، بڑے اچھے سلجھے ہوئے تھے، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ہائے ہیلو کیا، پھر اس سے پوچھ لیا تمہارا نام، تو اس نے عیسائی نام بتایا، کرسچن نام۔ کہا یار تمہارا نام کرسچن ہے، اور وہ بات میں کچھ بھی کہہ رہے نہیں، ماشاءاللہ آپ کی بات کیا کہنا، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لگتے ہیں، یوں بس تو ان کو حیرت ہوئی ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ یہ سب بول رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں۔ تو اس سے پوچھا کہ یہ تم کہاں سے سیکھے؟ اس شخص نے کہا بیٹھیے میں آپ کو پوری داستان سناتا ہوں۔ وہ بیٹھا اور اس کے بعد اس نے داستان سنائی۔ اس نے کہا میری بہن بہت آؤٹ آف ٹریک تھی، اس کی زندگی سے ہم لوگ تنگ آ چکے تھے، اتفاق سے اسے ایک مسلم لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ مسلم لڑکی نے اس کو سنوارنے کی کوشش کی، اسے روکا ان چیزوں سے کہ یہ سب اچھا نہیں ہے، زندگی میں سکون ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس نے بہت کنوینس کیا اسے، تو وہ کافی حد تک کنوینس ہوئی، برائی چھوٹتی چلی گئی۔ پھر اس نے کہا میں چھوڑنا چاہتی ہوں، کیسے چھوڑوں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی تو ایک کام کر، تیرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر۔ کہا یہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے سمجھانا شروع کیا۔ اس نے کہا اچھا چل مجھے لے چل اور مجھے کلمہ پڑھوا دے۔ وہ لے گئی، کلمہ پڑھوائی، وہ مسلمان ہوئی۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کی زندگی اس سہیلی کے ساتھ رہتے انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ والی بن گئی۔ اور پھر جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر میں رہنے لگی تو مسلمان ہونے کے بعد بعد میں ماشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ، تو وسلر ماؤنٹن پر ملا ہوا وہ غیر مسلم یعنی عیسائی کہنے لگا کہ میں نے یہ کہیں اور سے نہیں، جو میری بہن مسلمان ہوئی ہے نا اس سے میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہائی ہیلو شروع ہو گیا، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ گئے اور تو چیخا تھا سوری، الحمدللہ بھی گئے۔ جب کوئی قوم اپنی تہذیب کو ختم کر دے تو وہ قوم مٹ جایا کرتی ہے۔ خیر انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب مجھے آپ پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والا پائیں گے، صبر کرنے والا۔